أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 اور 110 کی تطبیق. ود واو ہونٹوں کے گلے سے، دال کے اوپر تشدید ہے. ود کثیر، ثا نرمی سے پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا. کثیر من، تنوین اور میم مشد کا ادغام کر رہے، من نون پر اظہار کرے. اہل، ہا ساکن ہلے نہیں، لیل لام ساکن کا بھی دھیان رکھے ہلے نہیں. کتابی، تا کے اوپر کھڑا زبر. لو واولین. یردو، دو ومدہ نکم، میم ساکن کے بعد میم ادغام کر رہے ہیں یہاں پر. میم بعد اقلاب کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو یہاں پہ آواز میم میں بدل جاتی ہے. ایمانکم، دھیان رکھیں یہاں پہ ایمانکم ہے، ایمانکم نہیں ہم پڑھ رہے. کفار، فا الف مدہ اور را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تنوین ہے، وقف کر رہے ہیں تو تنوین سے ایک زبر گر جائے گا اور الف مدہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی. حسدم، ادغام مع الغنہ. من ان کا اظہار کرے. عند اخفا باریک. انفسہم باریک اخفا. میم ساکن کے بعد میں مشدد، ادغام شفوی، پھر اقلاب نون ساکن کے بعد با. ما الف مدہ. تبین، بی یلین، لہم الحق، تشدید بھی ہے اور یہاں پہ ہم رک بھی رہے ہیں تو ہم نے 2 دفعہ قلقلہ کرنا ہے، حق سختی سے. فاعفو، فو ومدہ، وصفحو ومدہ، حتی کھڑا زبر الف مدہ کی قائم مقام. یأتی، یا حمزہ میں جٹ کا. یاللہ اس میں جالے کو پر پڑھنا ہے. بِأَمْرِهِ، با اور را دونوں کو باریک پڑھنا ہے. ان اللہ، اس پہ جالہ کو پر پڑھی. علی، لام کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کی قائم مقام. کل شیء، یہاں پہ ہم اخفا کر رہے ہیں موٹا، قاف موٹے حروف میں سے ہے. دی یا مدہ اور آخر میں مد عارض سکون. وَأَقِیمُوا، قی یا مدہ. اب یہاں پہ مصولت ہم پڑھ رہے ہیں. عربی کا قاعدہ ہے کہ حرکت کے بعد جب بھی ساکن آ جائے درمیان میں جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے نہیں پڑھے جائیں گے. مصولات، لام کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. وآتوا الزکاہ، وآ کھڑا زبر تا کو زا سے ملانا ہے. زکاہ، کاف کے اوپر کھڑا زبر اور ہا کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. وما الف مدہ. تقدموا، مو ومدہ اخفا. کم ادغام شفوی. من نون کا اظہار. خی یلین. تجدوہ ومدہ. عند اللہ اخفا اور اس میں جالے کو پر پڑھنا ہے. ان اللہ، مشدد غنہ کرے نون پر، اس میں جالے کو پر پڑھے. بما الف مدہ. تعملو، لو ومدہ. بصیر، یا مدہ ہے اور آخر میں مد عارض سکون. تقبل اللہ منا ومنکم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ سورہ البقرہ کی
دو آیات کو آج پڑھیں گے، آیت نمبر 109 اور 110۔ پہلے ترجمہ اور روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، کتاب والوں میں سے، لو کاش، یردونکم وہ پھیر دیں تم کو، من بعدی اس کے بعد، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کفر کی حالت میں، کفر کی طرف، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم اپنے نفسوں کے پاس سے، من بعدی اس کے بعد، ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم الحق ان کے اوپر حق سچ، فاعفو پس معاف کرو، وصفحو اور صلح کر لو، حتیٰ یہاں تک کہ یعطی اللہ آ جائے اللہ تعالیٰ بِأَمْرِهِ ساتھ اپنے فیصلے کے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شے ان چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اہل کا روٹ ہے حمزہ ہا لام۔ اہل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی مکان یا شہر میں اکٹھے رہتے ہوں، یعنی ان میں کوئی نہ کوئی قدر مشترک ہو، ہم دین ہوں یا ہم منصب ہوں، اور اس سے مراد بیوی بھی ہوتی ہے۔ اس کے اب جیسے یہاں پہ اہل الکتاب ہے، یعنی کتاب والے، کتاب کو سارے لوگ اون کرتے ہیں، جو وہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سب کتاب والے، یعنی یہاں پہ اہل الکتاب سے مراد قرآن پاک میں عام طور پہ یہودی اور عیسائی لیے گئے، کیونکہ تورات کے اوپر ان سب کا عقیدہ تھا کہ اس پہ وہ یقین رکھتے تھے اور اس کو وہ فالو کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے یردونکم، را دال اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹا کر لے جانا، پھیر کر لے جانا۔ یردونکم وہ پلٹا کے لے جائیں گے تم کو، تو رد کرنا ہوتا ہے، کر کے، ریجیکٹ کر کے اور دوسری طرف لے جانا۔ پھر ہے حسدن، ہا سین دال اس کا روٹ ہے۔ حسدن کسی کو کوئی نعمت مل جائے تو دل میں خیال آنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ حسد کی بیماری بہت سخت بری بیماری ہے، انشاءاللہ تفسیر میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ہے فافو جو ہے عین فا واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فا، کیونکہ لفظ آیا پہلے، اس کا مطلب ہے پس، اف ہوتا ہے معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ وصفہ صاد فاہا، خیال نہ کرو، دل میں نہ لاؤ کسی کے قصور کا، اس کو احساس بھی نہ ہونے دینا، یعنی ایسے معاف کر دینا کہ اس کو شرمندگی نہ کروائی جائے، یہ عفو سے بڑا درجہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَما اور جو کچھ تقدموا تم نے آگے بھیجا ہے، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں میں سے، من خیرن کوئی بھلائی، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے قریب، اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اقیمو کاف واو میم اس کا روٹ ہے، ویسے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، کھڑے ہونا، کسی کا اپنے ارادے سے کھڑا ہونا یا کسی کو کھڑا کرنا، یہ قیم ہوتا ہے، قائم کرنا۔ اور پھر ہے صلاۃ، اس کے دو روٹ ہیں، صاد لام واو اور صاد لام یا۔ ہم عام طور پہ اس کا مطلب نماز لیتے ہیں، لیکن صاد لام وا اگر روٹ لیا جائے تو اس کا مطلب دعا کرنا ہوتا ہے، عزت دینا ہوتا ہے۔ صاد لام یا اگر روٹ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، تو نماز جو گناہوں کو جلا دیتی ہے نا، اس لیے صاد لام یا سے بھی، یہ روٹ سے بھی نماز ہے۔ پھر ہے زکوٰۃ، اس کے بھی دو روٹ ہیں، زا کاف واو اور زا کاف یا۔ زا کاف یا ہو تو اس کا مطلب ہے افزائش کرنا، نشو و نما کرنا، بڑھنا، پھلنا پھولنا، اور زا کاف واو روٹ سے اگر زکوٰۃ کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہم فرض نفل دیتے ہیں، فرض صدقہ دیتے ہیں زکوٰۃ کو ادا کر کے، تو وہ ہمارے باقی مال کو پاک کر دیتی ہے نا، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ پھر ہے تجدوہ واو جیم دال اس کا روٹ ہے، تم پاؤ گے اس کو، موجود بھی اسی سے ہے، اسی روٹ سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آج ہم آیت نمبر 109 اور 110 کو سمجھیں گے۔ اس کا ترجمہ اور روٹ ورڈز ہو چکے ہیں، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 109 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتابی، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم، وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کے اوپر، تمہیں اہل کتاب تمہیں کفر کی طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب میں سے کثرت ایسی ہے جو دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ تمہیں پلٹا کر کافر بنا دیں، یعنی تمہیں مرتد کر دیں، حالانکہ ان اہل کتاب پر حق واضح ہو چکا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں نبوت کی نشانیاں موجود تھیں۔ یہ پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو ایسے پہچانتے تھے گویا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اور یہود مدینہ جو تھے یہ پہچان گئے تھے لیکن اقرار کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہود مدینہ تو مدینہ میں آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئیں اور ان کی مدد کریں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا۔ انہوں نے ہجرتیں کی، بہت سی قربانیاں دیں اور پھر جا کے یہ مدینہ میں آباد ہوئے تھے انتظار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انہوں نے ان پر نہ تو یہ ان پر ایمان لائے، اور صرف یہ نہیں کہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ ان کے دشمن بن گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بھی، کیونکہ اصل میں ان لوگوں کا اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، ان کے دلوں میں حسد تھا اس کے باوجود کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا۔ نشانیاں دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، لیکن حسد تھا کیونکہ کہ یہ ہمارے اندر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں۔ یہود خود کو اہل کتاب بھی کہتے تھے، انبیاء کی اولاد بھی کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو چوزن پیپل آف دا گاڈ ہیں، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اور یہ جو باقی ہیں وہ سب امی ہیں، ہم سے کمتر ہیں، ہم سے حقیر ہیں، یہ تو اس اہل ہی نہیں ہے کہ ان کو نبوت ملے۔ اور مزید کہتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو ہمارے دشمن ہیں شروع سے ہی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہم پر عذاب لاتے تھے، اور نبوت بھی اب ہم پر لانے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے ہیں جو کہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور واپس اپنے پرانے دین پر آ جائیں، یعنی مرتد ہو جائیں۔ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی کرتے ہیں جو ان کو اللہ حکم دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ حسد کی وجہ سے یہ سب کر رہے تھے نا، تو سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ آپ نے بتایا کہ ایک آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، دل حسد سے پاک ہوتا ہے تبھی اس میں ایمان ٹھہرتا ہے، اور آپ نے فرمایا حسد دین کو مونڈنے والی چیز ہے، حسد سے پاک دل ہی کو ہدایت کی خیر ملتی ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس دل میں ایمان ہو اس میں حسد نہیں آ سکتا، اور جس میں حسد ہو اس میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، گویا کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔
اس لیے ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کبھی بھی دل میں یہ بہت بری بیماری ہے. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے حسد جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اس بری بیماری سے بچا کے رکھے. بہرحال یہ بات ہو رہی ہے ان آیات کی. یہ سورہ البقرہ کے اندر یہ جو آیات آئیں یہ مدنی دور کے بالکل آغاز کی آیات ہیں. آغاز میں یہ نازل ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک اسلامی ریاست قائم کی تھی مدینہ میں، اور اس کی ابھی ابتدا ہی کی تھی آپ نے. مشرکین مکہ کی طرف سے بھی مخالفتیں عروج پر تھیں، اور ابھی جنگ بدر اور جنگ احد کا ہونا باقی تھا. ابھی یہ جنگیں نہیں ہوئی تھیں جو کہ مشرکین مکہ سے ہونی تھی. لیکن ساتھ ساتھ اندرونی طور پہ جو اہل کتاب تھے، یہود تھے، وہ خلفشار برپا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے. تو گویا ابھی بیرونی مخالفتوں سے نپٹنے کا وقت تھا. ابھی ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی. یہ وقت کا تقاضا تھا، وقت کی ضرورت تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں تم اہل کتاب سے درگزر کر لو. اللہ نے فرمایا فعفو، معاف کر دو ان کو. اور صرف معاف نہ کر دو، اس کے بعد کہہ دیا اللہ نے وصفحو، اور دل میں بھی ان کے لیے کوئی گرانی نہ رکھو، دل میں بھی کوئی ان کی برائی نہ آئے، دل میں بھی ان کے بارے میں کوئی برا خیال نہ آئے. وصفحو جو ہوتا ہے نا، یہ فعفو سے اگلا عفو درگزر ہوتا ہے نا، وہ فعفو ہے. عفو درگزر، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. لیکن وصفحو کیا ہوتا ہے کہ جیسے مٹا دینا، جو ہوا اس کو بھول جانا، جو ان کو صرف معاف نہیں کر دینا بلکہ دل میں بھی ان کے خلاف کوئی گرانی نہیں رکھنا. یہ عفو درگزر سے اگلا درجہ ہوتا ہے وصفحو کا. تو اللہ فرما رہا ہے صرف معاف نہ کر دو بلکہ وصفحو کرو، حتیٰ یہاں تک کہ کب تک کرو، کب تک دل میں گرانی نہ رکھو، حتیٰ جب تک کہ یأتی اللہ بامرہ، آ جائے اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے جب، تب تک تم ان کو معاف بھی کرتے جاؤ اور ان کی طرف دھیان بھی نہ دو. بلکہ سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنی تربیت کی طرف دھیان دو. ابھی ان سے الجھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی ان کے خلاف اقدام اٹھانے کا وقت نہیں ہے، ابھی ان کو ختم کرنے کا وقت نہیں ہے. دیکھیے کام بہت ضروری بھی ہوتے ہیں لیکن ترجیحات ضروری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ترجیحات کو طے کیا جائے کہ اس وقت کیا کام کرنے کی ترجیح ہے. تو پہلے کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، پہلے اپنے آپ کو اپنی تربیت کرنی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. کیوں؟ جنگ کرنے سے روک کے رکھنے کا حکم دیا تھا. مسلمانوں پہ کتنے ظلم ہو رہے تھے وہاں پہ. حضرت بلال کو جیسے گھسیٹا گیا، حضرت سمیہ کو جیسے شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو جیسے شہید کیا گیا، اور حضرت خباب بن ارت پہ جس طرح سے مظالم توڑے گئے. بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ابھی جہاد نہیں کرنا، ابھی اپنی تربیت کرنی ہے. مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے تھے لیکن تعداد میں مسلمان کم تھے، ابھی کمزور تھے. مقابلہ کرنا تو چاہتے تھے لیکن وقت کا تقاضا یہ نہیں تھا، ترجیحات یہ نہیں تھی. اللہ نے کہا ہاتھوں کو روک کر رکھو اور کس چیز سے مدد لو. ہم انشاءاللہ آگے چل کے اگلی آیت کے حصے میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کن چیزوں کا سہارا لینے کا حکم دیا ہے. یہاں پہ بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے اپنا کردار مضبوط کر لو، اور جب تمہارے اندر ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر تم یہ کام کر سکتے ہو. کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 110 میں دیکھتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا دو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ اس کو غور کرتے ہیں. آیت نمبر 110 میں اللہ فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو نماز. دو کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے پیچھے پڑھا
سامنے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، اپنی مرضی کے کام، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو، اپنی مرضی کے کام کر کے بلکہ اللہ کے حکموں کو لے کر آگے چلو گے تو تمہاری مدد ہوگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کو نظر انداز کر کے اپنی تربیت پر دھیان کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، دین سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ سے تمہارے دین میں کوئی کمی رہ جائے گی، یعنی جہاد کرو گے تو بھی اجر پاؤ گے، بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے آخرت میں اس کا پورا پورا اجر پاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے سے من خیرن، بھلائی میں سے، تجدوہ، تم اس کو موجود پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کوئی نیکی کے کام کرو گے، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، فکر نہ کرو، ان میں سے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کر رہے ہو سب کو اللہ دیکھ رہا ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو بھی یہاں پہ کرنے کا کام کیا بتایا جا رہا ہے دوبارہ سے سمجھ لیجئے، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف توجہ دو، اللہ سے مدد مانگو، جیسے پیچھے کہا گیا تھا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہتے ہو اللہ سے تو نماز اور صبر کے ساتھ، دو چیزیں اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، اور پھر پیشنس کے ساتھ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تم نے کام کیا کرنا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا کی پالیسی اپنانی ہے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے تم جو بھی اچھا کام کرو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اگر دنیا میں کسی اچھے کام کا نتیجہ نہیں بھی نکلتا تو وہاں نکل آئے گا۔ ہماری بے صبری سے، شور مچانے سے ہم چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں، ایسے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کام کرو، جو بھی نیکی بھلائی کا کام کرو گے اس کو کہاں پاؤ گے، اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نیکی کرو گے، تمہاری ایک ایک نیکی جو ہے اس کی تم دیکھ لو گے، اس کا اجر جو ہے تم اللہ کے پاس دیکھ لو گے، اللہ کے پاس اس کا اجر تمہیں ملے گا جو بھی کام کیا جائے۔ جیسے کہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال کے رکھے گا، ایک ذرے برابر نیکی بھی۔ تو بہرحال یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنا ایمان مضبوط کرو، تقویٰ بڑھاؤ تاکہ مخالفتوں پر صبر کرنا آ جائے، اور زکوٰۃ دو تاکہ دلوں سے مال کی محبت نکل جائے اور دلوں کا تزکیہ نفس ہو جائے، اور تم روحانی طور پر بھی مضبوط ہو جاؤ، بیرونی طاقتوں سے بھی بے خوف ہو جاؤ۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، تمہارے نیک کام کرنے کو بھی دیکھ رہا ہے، مخالفتوں پر صبر کرنے کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا ظلم اور جبر برداشت کرنا بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا جہاد کا شوق اور جذبہ بھی دیکھ رہا ہے، سب اللہ کی نظر میں، تمہیں ان سب کا اجر ضرور مل کر رہے گا، لیکن ابھی انتقام لینے کا وقت نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پورا کر دیا وعدہ اور جہاد کا حکم دے دیا گیا، لیکن ابھی روکا گیا کہ ابھی تم نے جہاد نہیں کرنا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ سمجھ آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ کام بہت اچھا ہو سکتا ہے، جہاد جیسے کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہے، جب اللہ نے وقت لکھ دیا ہے اس وقت میں جہاد کرو گے تو وہ فائدہ مند ہوگا، لیکن اگر وقت ابھی نہیں لکھا ہوا اور تم اس کے لیے نکل پڑو گے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان کا باعث بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔